کرنل صاحب کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہوگا جب یہ چھوٹے بچے دیکھتے ہوں گے تو آپ کو ایک بیک ان ٹائم چلے جاتے ہوں گے جب آپ کے بچے چھوٹے تھے، آپ بارڈر پہ تھے یا کسی وار میں تھے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ بڑا زبردست سوال کیا آپ نے، کمال کیا. دیکھیں عرض یہ ہے کہ ایک شعر ہے، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو ساز پہ بیتی وہ صدا کس نے سنی ہے. کیا بات. اصل میں جو مجاہد آرمی نیوی ایئر فورس کے جو بھی بارڈرز پہ ہوتے ہیں، یا فرض کرو کہ میں نے 2 سال قید بھی کاٹی ہے، ایسٹ پاکستان کا ملٹری پولیس کمانڈر تھا، تو اصلی جو قربانی ہے وہ ہماری فیملیز دیتی ہیں. وہ جو سپاہی ہے یا ایئر مین ہے یا سیلر ہے، اس کو تو تنخواہ، ہمیں تو تنخواہ ملتی ہے، ہم اپنی جان بھی دینے کو تیار ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو ہماری مائیں، ہماری بچے، ہماری بیویاں جو انتظار کرتی رہتی ہیں کہ پتہ نہیں زندہ بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے، تو وہ قربانی جو ہے نا وہ بھی بہت بڑی قربانی ہے. بہت بڑی قربانی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ میں ایک کرنل صاحب تھے، ان کی اہلیہ ہمارے شو پہ آئی تھی، ان سے میں بات کرتا کہنے کی کہ بھائی یہ جتنے بھی جو فورسز کے لوگ ہوتے ہیں، جو مجاہدین ہوتے ہیں جس طرح امریکہ فورسز کے، وہ تو اپنے پہلے عشق کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کا تو پہلا عشق ملک ہے اور ہمارا پہلا عشق وہ ہے. ہم اپنے پہلے عشق کے انتظار میں رہتے ہیں، ان کو وہ تو اپنے پہلے عشق کے ساتھ رہتے ہیں. کہتی ہم تو ہر وقت انتظار میں. اتنی اچھی مجھے بات لگی. وہ اصل میں زندگی کا مقصد ہو جاتا ہے نا. دیکھیں عرض یہ ہے کہ جیسے ایک شعر ہے کہ شہیدوں کے متعلق بھی بہت ان کے درجات ہیں. جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. تو شہیدوں کا خون تو بہت، لیکن اس کے ساتھ بھی علامہ اقبال نے غازیوں کو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب اہمیت دی ہے. اور میں ہمیشہ اپنے سارے پروگرام میں سالار اعلیٰ پاکستان فوج کو اور ایس پی آر والوں کو یہ کہتا ہوں کہ شہیدوں کا تو آپ ذکر، غازیوں کا بھی ذکر کریں. میرے خیال سے مجھے ایسا لگتا ہے کرنل صاحب، جب آپ اپنی جوانی کسی چیز کو دے دیں تو آپ نے سب کچھ تو دے دیا. سب کچھ ہم نے دے دیا. جب جوانی اپنی کسی چیز کو اللہ رسول اللہ اور مادر وطن کے لیے اپنی جان حاضر ہے، اور ابھی بھی تیاری ہے. غزوہ ہند کی تیاری ہے انشاءاللہ. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 3 جنگوں کا غازی جو ہے وہ مجھے آخری اس میں مار کے میں شہادت عطا ہو. کیا بات، کیا زبردست یہ جذبہ ہے کرنل صاحب. بالکل اس میں آئی ایم اسٹل فٹ. ابھی وردی پہنوں تو آئی ایم مور اسمارٹ دین سرونگ آفیسر یا کرنل. اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن غازیوں کے ساتھ جو علامہ اقبال نے کہا ہے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر میں صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے ہیں جیسے رائی چھوٹا ہوتا ہے. تو غازیوں کا بھی بہت ان کا، کیونکہ وہ اصل میں ایک اور چیز ہے کہ غازی اگر یعنی باقی زندگی کے اندر جو یعنی جو اس نے مارکے میں حصہ لیا ہے نیک اور صالح ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وہ شہید سے پہلے جنت میں جائے گا. اسی طرح ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ دو صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے. ان میں سے ایک جوشیلے تھے، وہ 1 سال کے اندر کسی مارکے میں شہید ہو گئے. اس کے بعد وہ جو ساتھی تھے ان کے وہ تقریباً 1.5 سال کے بعد وہ ان کا انتقال ہوا. تو کسی صحابی نے دیکھا کہ جو بعد میں انتقال کیا تھا وہ ان سے پہلے جنت میں چلے گئے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ تو شہید تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے ان کی 1 سال کی نمازیں نہیں دیکھی؟ کیا تم نے ان کے 1 رمضان کے روزے نہیں دیکھے؟ کیا تم نے سال یا 1.5 سال میں جو انہوں نے کار خیر کی ہے، نیکی کی ہے، وہ کہیں سے کہیں انہیں لے گیا؟ تو اب اس میں مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ہمارے سالار اعظم جنرل عاصم منیر سے میری درخواست ہے، وہ میرے بچوں کے برابر ہیں، کہ
کہ ہم غازیوں کو بھی جو ہے اہمیت دیں. بالکل صحیح بات ہے. ہم دیکھیں نا ہماری 3 جنگوں کے غازی ہم 80+, اور ابھی بھی جذبہ ایسا ہے کہ نریندر مودی کی گردن تو پہنچ. کیا بات ہے. وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں آپ لوگوں سے بریک کے بعد.